اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول کا آج ہم اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کی۔ تو آج کا سبق کافی لمبا ہے، تو بس شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو کورس کے بارے میں باتیں کی تھیں، اس میں یہ تھا کہ یہ جو کورس ہے یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ 20 اسباق ہیں جو کہ ہم نے 20 کلاسوں میں پڑھے ہیں، 10 ہفتوں میں پڑھے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے اسیسمنٹ کی ہم نے ترتیب پڑھی تھی، جس میں ہوم ورک ہے، ورک بک ہے، مڈ کوئز ہے، تو یہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں۔ ورک بکس آپ کی ابھی تک نہیں پہنچی، ورک بکس اپنی اسی ویک میں سبمٹ کرا دیں تاکہ اس کے نمبر ایڈ ہو جائیں۔ ہوم ورک جس چیز کا رہتا تھا، جو رہتا ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ 15% مارکس اس کے ہیں، 15% اس کے ہیں۔ مڈ کوئز ہو چکا ہے، اس کے 30% مارکس تھے۔ اب فائنل کوئز ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو، جس کے 40% مارکس انکلوڈ ہوں گے۔ جن لوگوں کے اچھا 90 جی بولیے۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ورک بک جو ہے اس کی کچھ کٹ آف ڈیٹ ہے سر بس کٹ آف ڈیٹ تو یہ تھی، کل لاسٹ ویسے تو ڈیٹ تھی، لیکن اس ویک میں بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں، کیونکہ ایک ٹیسٹ سے پہلے ہم لوگوں نے فائنل کوئز سے پہلے مارکس اس میں لگانے ہیں نا سارے، تاکہ پھر رزلٹ کمپائل ہو سکے۔ جی اچھا، میرے تھوڑا سا ورک بک کا ایشو ہو گیا تھا، میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، تو وہ میں نے اب شروع کیا اس کو کرنا۔ تو میری اب 3 لیسنز رہ گئے، 16 تک میں کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ابھی یہ اگلے 1-2 دن میں لگے، کمپلیٹ کر 2 لیں دن گے۔ میں کر لوں گا کمپلیٹ۔ جی ٹھیک۔ اچھا، جن کے 90% اینڈ ابو مارکس ہوں گے ان کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ جن کے 70 to 90% ہوں گے، 70% سے اوپر ہوں گے لیکن 90 سے کم ہوں گے، ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں جو کیٹیگریز ہوں گی یہ ایلیجیبل ہوں گی QC2 میں انرول ہونے کے لیے۔ سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن جو ہے وہ باقی سب کو دیا جائے گا جنہوں نے کمپلیٹ کیا کورس، لیکن ان کو پھر QC1 ریوائز کرنا پڑے گا اگر ان کے نمبر 69 سے کم ہوں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 70% سے زیادہ نمبر ہو جائیں، تاکہ اس کے اگلا جو سٹیپ ہے اس سٹیپ میں انرول کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہ آبجیکٹیوز کیا تھے ہمارے اس کورس کے؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق کا طریقہ ہو جائے، ہم سیکھ لیں، اور نیک اعمال کی ترغیب اور عربی بول چال کے جملے۔ تو یہ کس طرح ہوا؟ ہم نے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھے۔ نماز کے بارے میں ہم نے نماز پڑھی کے بارے میں جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس سارے کو ہم نے ڈسکرائب کیا، اس میں سے اسباق نکالے۔ تو انشاءاللہ نماز ہم جب پڑھیں گے تو جو اب ہماری نمازیں ہیں ان میں فرق آپ کو محسوس ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی قائم ہوگا اور خشوع خضوع اور شوق بھی پیدا ہوگا نماز پڑھنے میں۔ ہم نے مختلف احادیث کے ذریعے اور مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بہت ساری مثالیں دیکھ کے زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سیکھا۔ پھر اس کے بعد نیک اعمال کی ترغیب بھی ہم نے مختلف احادیث اور مختلف چیزوں سے، مختلف باتوں سے سیکھی، اور آخر میں ہم نے عربی بول چال کے کچھ جملے سیکھے جو کہ گرامر میں سیکھے۔ کانٹینٹ اس کا کیا تھا؟ سورہ فاتحہ تھی، سورہ عصر تھی، نصر اور چاروں کل، اور اس کے علاوہ نماز کے ساتھ کی ساری چیزیں جن میں اذان ہے، وضو سے پہلے اور بعد کی دعا ہے، پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اور نماز کے بعد کی دعائیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروع جب کرتے ہیں نماز تو ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تکبیر ہے جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ نارملی حلال ہیں، جیسے کسی سے بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ حرام ہو جاتی ہیں جب تک ہم نماز مکمل نہیں کر لیتے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ
سب سے بڑا ہے، اکبر جو ہے یہ کبیر کی سپرلیٹو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ یہ جو ثنا میں ہر چیز کے ساتھ کا لکھا ہوا نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا کہ جو ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا ہم کا مطلب ہے کہ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کون ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں؟ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس وقت ہی ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، ہم روٹین میں جس طرح اللہ اکبر کہہ کے اور نماز شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، تو یہیں سے ہی کنیکشن جو اسٹیبلش ہونا چاہیے وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ زبان ہماری جو کچھ کہہ رہی ہے، دماغ ہمارا وہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پورے اٹینٹیو ہو کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں، اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ سبحان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبحان کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، کمزور کسی قسم کی کوئی نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک ایکسیلنٹ درجے میں کرتا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ تو یہ جب بھی ہم سبحان کا لفظ پڑھیں گے یا جب بھی سبحان کا لفظ کہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہم کس چیز سے پاکی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے مخاطب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ پھر کہتے ہیں وَبِحَمْدِکَ، اور تعریف اور شکر ہے تیرے لیے۔ پھر کہتے ہیں وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اور پھر کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّکَ، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اور کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ اچھا، سبحانک اللہم دیکھ لیا ہم نے۔ وَبِحَمْدِکَ، وا الگ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اور بھی ہے لیے۔ حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تعریف اور شکر، اور کا مطلب ہے تیرے لیے۔ اچھا، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، وا اور تبارک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ برکت سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں برکت والا ہے۔ اس میں جو کاف ہے وہ تبارک کا حصہ ہے، جیسے مبارک ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ تبارک ہے، یعنی کہ برکت والا ہے، تو برکت کا حصہ ہے یہ کاف۔ یہ کاف ضمیر نہیں ہے۔ اور اسم کا تیرا نام، اسم اور کا تیرا نام۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا وَتَعَالَى، اور تعالی ہم نے پڑھا تھا کہ علی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اور بلند و بالا ہے۔ جدو کا، جد ہم نے پڑھا تھا کہ جد امجد ہم پڑھتے ہیں تو بزرگ کو کہتے ہیں، تو جدو کا تیری بزرگی۔ ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے۔ اچھا، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ بی کا مطلب ہے سے، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہے سے، اور شیطان ہر قسم کا شیطان، اور الرجیم جو رجم کیا گیا ہے یا جو مردود ہے۔ تو سب اس میں ہم نے پڑھا تھا کامیاب انسان کی سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ سیفٹی فرسٹ سب سے پہلے کہتا ہے۔ پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی کا مطلب ہے سے، اسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ رحم کے مادے سے نکلے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ دو ڈائمنشنز، رحم کی دو ڈائمنشنز کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہم نے کامیاب انسان کی عادت نمبر 2 اور 3 سیکھی تھی کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیں، اور تیسری عادت یہ تھی کہ رحمان اور رحیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کے بارے میں مثبت گمان رکھے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہر قسم کا تعریف اور شکر، للہ لی اور اللہ کے لیے ہے، پھر رب العالمین جو پالنے والا ہے یا رب ہے دونوں تمام جہانوں کا،
عالمین عالم سے نکلا ہے، اور عالم کی جمع عالمون بھی ہو سکتی ہے، عالمین بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ کسی وجہ سے عالمین ہے، وہ پھر ہم آگے جا کے کافی QC 5 میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے. تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. اب رب کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، رب کی جب بھی بات ہوگی تو ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ رب کون ہے؟ پالنے والا. کس کو پالنے والا؟ میرے اپنے اندر دیکھیں، سب سے پہلے میرے کروڑوں خلیے ہیں، اربوں خلیے ہیں، ان ساروں خلیوں کو پالنے والا. اور کب سے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، اور جب تک میں نے زندہ رہنا ہے اس وقت تک پالتا رہے گا. پھر اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کروڑ ارب ہا انسان ہیں، ان انسانوں میں بھی ہر انسان میں ارب ہا خلیے ہیں، ان سب کو پالنے والا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جی انسانوں کی دنیا سے ہٹ کے دیکھیں، حشرات دیکھیں، چرند پرند درندے، حیوانات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد جو سمندر میں بسنے والے جو جانور ہیں، مچھلیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں، سمندری جانور. اور اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئی اس دنیا کی بات. اس کے علاوہ کتنی دنیایں ہیں جو دنیا ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جو نیکڈ آنکھ سے نظر نہیں آتی، جیسے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، بیکٹیریاز، وائرسز، فنگس. اس کے علاوہ جنوں کی ایک پوری دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. فرشتوں کی پوری ایک دنیا ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پالا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری دنیایں ہیں جن کو پالنے والا ہمارا رب ہے. تو ہمیں اس سے رب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا رب ہے. تو جب بھی یہ بات آئے تو ہم نے یہ لے کے آنا. پھر اسی طرح عالمین کی جب بات ہوگی تو ہم نے اپنے ارد گرد جو ہمارے ارد گرد جو دنیایں ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ہماری ایک زمین ہے، پھر اس کے علاوہ اور کتنے سیارے ہیں. ایک چاند ہے جو اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، وہ ہیٹ پہنچاتا ہے. زمین اس سے بالکل ایک مخصوص فاصلے پہ رکھی گئی ہے تاکہ ہمیں نہ بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈ سے بھی نہ مر جائیں ہم، اور نہ بہت گرم ہو کے ہم بالکل غائب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے. تو یہ سارے عالم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. اچھا، یہاں سے پھر ہم عادت نمبر 4 اور 5، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر کام، ہر نعمت استعمال کرنے کے بعد. اور رب العالمین سے ہم نے عادت نمبر 5 نکالی تھی، وہ یہ تھی کہ عالموں کا علم حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم، تو یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں. رحم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان. تو اس میں بھی پھر دونوں ڈائمنشنز کی ذکر ہے. اور پھر یہاں پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہاں سے چھٹی عادت نکالی تھی کہ دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ پھر آپ پر بھی رحم کرے. مالک یوم الدین، مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 دفعہ ہمارے اس کورس میں آیا ہے. مالک، یہاں پہ جو مالک ہے اس کا مطلب ہے مالک. پھر ہم نے پڑھا تھا مالی کی، میم کے اوپر زبر اور لام زیر لی. یہ جو کھڑی زبر ہے یہ 2 زبریں ہوتی ہیں، یعنی کہ میم اور الف ہے اس کے ساتھ، میم زبر الف ما. تو صرف اگر زبر ہو جو کہ سورہ ناس میں ہم نے دیکھی تھی تو اس کا مطلب ہے مالک، اس کا مطلب ہے بادشاہ. اور تیسرا ہے جس میں ملک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرشتہ کے لیے. تو یہاں پہ مالک یوم الدین جو کہ یوم دین یعنی کہ جزا کے دن کا مالک ہے. یوم کی ہم نے جمع دیکھی تھے ایام، اور دین کا مطلب ہم نے دیکھا تھا بدلے کا دن. تو اور دوسرا ہم نے دین ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا جہاں پہ وہ آئے گا، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اس کا نظام زندگی. یہاں پہ ہے بدلے کا دن، تو جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اب بدلے کے دن کے مالک سے یہاں سے ہم نے 7ویں عادت نکالی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر کام کو آخرت کو مد نظر رکھ کے کریں. آگے ہم نے پڑھا تھا ایا کا، صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو فعل مضارع ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. و ایا کا، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی نا، اب یہ 2 ٹکڑے، یہ جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا کہ کبھی کبھی افعال کے ساتھ ٹکڑے جوڑ کے آتے ہیں. تو اہدی کا مطلب ہے تو ہدایت دے، نا ہمیں. تو اہدی نا، تو ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف.
اچھا، یہاں سے ہم نے کیا عادات سیکھی تھی؟ ہم نے سیکھا تھا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور صرف اللہ سے ہی مدد عبادت کے لیے صرف اللہ کی طرف ہی رخ کریں اور مدد کے لیے بھی صرف اللہ کی طرف ہی رخ کریں. اور اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. کن لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جن پر انعمتا تو نے انعام کیا. تو انعمتا کیا ہے؟ یہ جو ماضی ہے اس کی ہے انمتا، انمتو. انمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. تو یہ دو ٹکڑے ہیں، علیہ اور ہم. یہ ہم نے ٹکڑا اس کا پورا ٹیبل پڑھا تھا. تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. پھر ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن میں صالحین سب سے نیچے ہیں، اس سے اوپر شہداء ہیں، اس سے اوپر صدیقین ہیں اور اس سے اوپر نبی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان لوگوں کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے ہمیں، اور ان لوگوں میں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. یہ عادت نمبر 9 تھی، نہیں 10 تھی. غیر المغضوبی، غیر کا مطلب ہے نہ کہ، اور مغضوب ہم نے پڑھا تھا کہ جس پر غضب کیا گیا. تو اس کے لیے ہم نے اب تو ہم چونکہ مفعول پڑھ چکے ہیں تو اب ہمیں پتہ ہے مغضوب جو ہے نا یہ مفعول ہے. تو مفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر اس کام کا اثر پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، تو جن پر غضب کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ مغضوب ہیں. علیہم ان پر، ولد ضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب مغضوب وہ ہیں جو علم رکھتے تھے اور اس کے باوجود وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان تک پہنچی، انہوں نے اس ہدایت کو سمجھا، سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا یا اس کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا. اور ولد ضالین کون ہیں؟ ضالین وہ ہیں جو کہ گمراہی میں پڑے رہے، جن کے پاس علم پہنچا ہی نہیں اور نہ انہوں نے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ تھے ضالین. ضالین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضال کی جمع ہے، ضالون بھی ہو سکتا تھا، ضالین بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کسی وجہ سے ضالین ہے، کس وجہ سے ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہاں سے پھر ہم نے عادت نمبر 11 اور 12 دیکھی تھی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ہمیں ان سے بھی دور رہنا ہے، اور جو لوگ گمراہی میں ہیں یا کتاب سے اور علم سے دور ہیں اور وہ اسی دنیا میں انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے کہ اسی دنیا کے اندر ہے، ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ پڑھ چکتے ہیں سورہ فاتحہ، تو بیسیکلی سورہ فاتحہ کا جو ہم نے مفہوم دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیدھے راستے کی دعا ہے، ہدایت کی طرف دعا ہے مانگی گئی ہے بیسیکلی اس دعا میں. اس میں تو دعا مانگنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں. تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ میری سے بات کرتا ہے. تو 3 باتیں وہ میرے سے عہد کرتا ہے، تین چیزیں. پہلے وہ میری تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے اور میری بزرگی بیان کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ میرے سے عہد کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا. تو جب وہ مدد مانگتا ہے، میری ہی عبادت کرے گا اور صرف مجھے سے مدد مانگے گا، تو پھر میں اسے یہ ساری چیزیں جو آگے اس نے مانگی ہوتی ہے، یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت، تو میں پھر وہ ہدایت اسے دے دوں. تو اب سیدھے راستے کی ہدایت جب مانگ چکتے ہیں ہم، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا کہ یہ ہدایت میں اسے دوں گا، تو ہدایت ساتھ ہی ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے. وہ کس طرح ملتی ہے؟ وہ اس کے بعد قرآن کریم میں سے کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں. وہ آیات جو ہیں وہ بیسیکلی ہدایت، قرآن چونکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت ساری ہے ہی قرآن کے اندر، تو وہ ہدایت ہمیں پھر ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہدایت ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے جا کے ان صورتوں کو پڑھیں گے. تو جیسے ہی ہدایت ہمیں ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم پھر بعد میں پڑھیں گے. تو ہم ہدایت جیسے ہی ہمیں ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے رکوع میں جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے ربی
میرا رب، اور العظیم عظمت والا. تو ہم جھک کے گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس عظیم رب کے سامنے جھک رہے ہیں جو کہ خود جھکنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو اس رب کے سامنے جھک کر ہم وہ ہدایت جو ہمیں ملی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مزید حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بتاتے ہیں سمی اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی. پھر کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اچھا، کھڑے ہو کے جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ کلمات سیکھے تھے. مل السماوات و مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد. اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کو بھی بھر دوں، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز تجھے پسند ہے تو وہ میں اس کو بھی بھر دوں. کس سے؟ تیری تعریف سے. تو جب ہم اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی ایک نعمت ہمیں دیتے ہیں، ہمیں اپنے بہت قریب کر لیتے ہیں. اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دیتے ہیں. ہم سجدے میں جاتے ہیں اور کلمات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ. اس میں 4 باتیں کیا ہیں؟ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اس میں رب ہے اور میرا اپنائیت کا احساس ہے، اور العلیٰ سب سے بلند ہے. تو اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو سجدہ کرتے ہوئے ہماری جو پوزیشن ہے وہ سب سے نچلی پوزیشن ہے اور اللہ جو ہے وہ سب سے بلند ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سجدے میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ ایک نعمت کی صورت میں یہ ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ دعا وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے ایک دفعہ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر یہ تحفہ جو ہے یہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ ملتا ہے. تو اس طرح پھر جب ہم یہ اپنی رکعتیں 2 رکعت ختم کر چکتے ہیں یہ ساری پڑھ کے، تو آخر میں ہم اتحیات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو اب آپ امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب سے پہلے 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، خاص ہونے کا عہد کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر ہم 3 چیزوں کی کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ التحیات للہ، سبھی قولی باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات، اور سبھی مالی باتیں. اچھا، اب اس میں ہم نے دیکھا تھا التحیات سے مراد کیا ہے کہ ہم زبان سے جو کچھ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ قولی عبادت ہے. اچھا، پھر اسی طرح بدنی عبادتیں کون کون سی ہیں؟ نماز کا کچھ حصہ بدنی عبادت ہے، روزہ ہو گیا. پھر اس کے بعد حج کا ایک حصہ بدنی عبادت ہے. پھر اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے ہیں کسی کو، یہ ساری بدنی باتیں. اور والطیبات اور مالی باتیں، تو حج کا کچھ حصہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اس کے علاوہ صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ مالی باتیں. تو ہم ان 3 چیزوں کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف یہ ہماری ساری جو بھی چیزیں ہوں گی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوں گی، یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوں گی. اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں. جس طرح ہم عام طور پہ آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس پر، اس کی، آپ پر، اس کی. اور جب ہم اللہ کے نبی پر سلام بھیج چکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ہم صالح لوگ، جو نیک لوگ ہیں، ان پر سلامتی کی یہی 3 دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم درمیان میں اپنے آپ کو سینڈوچ کر لیتے ہیں. اور ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے، یا ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی پہ بھی
جو سلامتی بھیجی ہے وہ بھی قبول ہوگی، اور نیک لوگوں پر جو سلامتی بھیجی ہے وہ بھی قبول ہوگی، تو درمیان میں اگر ہمارا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ ہم پر بھی سلامتی ہوگی۔ اور اگر ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں تو یہ دعا بار بار جو مانگی جا رہی ہے نماز میں، یہ ہمارے لیے بھی ہو جائے گی۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور عباد اللہ عبداللہ کی جمع ہے، تو اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، صالحین جو نیک ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم دو گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری کمٹمنٹس کرنے کے بعد، سلامتی بھیجنے کے بعد، اس کے بعد ہم دو گواہیاں دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہم سب سے پہلی گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وا اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ مضارع کا اپنی طرف اشارہ کر کے جو ہم کہتے تھے یہ وہ لفظ ہے، وا اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن عبدہ و رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد کا لفظ جوڑ کے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے جو اس کو بیان کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے ہیں، تو یہ بتا کے بار بار ہمیں یہ یاد کرا کے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو، ان کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے، تو یہ ہمیں بار بار یاد کرایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اشہدو کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اب یہ گواہی ہم نے نماز میں بھی دی، نماز میں ہم نے اپنے دل میں گواہی دی، اور پھر اس گواہی کو ہمیں لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا، تو ہمیں ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کو معبود نہیں مانتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہمیں ان کے سامنے بھی یہ گواہی دینی ہے، یہ بار بار ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ گواہی ہمیں سب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کوئی تحفہ نہیں بھیج سکتے، اور کچھ ان کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ تو کیسے سکھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اب اس میں دو باتیں ہم نے پڑھی تھی، ہم نے صلی پڑھا تھا رحمت، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا، کسی نعمت کا ملنا اور اس نعمت کا قائم رہنا، کسی نعمت کا ملنا، یہ رحمت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آل جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، اہل بھی ہے جس میں اہل بھی آتے ہیں یعنی کہ اہل بیت سارے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بھی آتے ہیں، یعنی کہ ہم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہم بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کما صلیتا، جیسے تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اس کا سبق، اس سے سبق کیا لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں کیوں سکھائی کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو تینوں ادیان جو ہیں، تینوں جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، جس طرح وہ نبی مانتے ہیں، اسی طرح اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے نبی ماننے جائیں اور سارے مسلمان ہو جائیں، اور یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے، یہ رحمت جو ہے یہ صرف تو ہی بھیج سکتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم صرف صلی کی جگہ بارک لگا دیتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور بارک کا مطلب ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی نعمت کا ملنا جو رحمت ہے، کسی رحمت کا ملنا، پھر اس رحمت کا قائم رہنا، اس میں مسلسل اضافہ ہوتے رہنا، یہ ہے برکت۔ تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم اپنے لیے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو جو دو مشہور دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتی نا
تو دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، واقینا اور بچا، وا کی نا، یہ 3 ٹکڑے ہیں، وا الگ ہے اور کی کا مطلب ہے تو بچا، یہ بھی امر ہے، کی تو بچا نا ہمیں، اور تو بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں، عزت، مال، دولت، شہرت وغیرہ وغیرہ، اور آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں، جنت، آخرت کی کامیابی، پھر اس کے بعد ہر آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ ساری آخرت کی کامیابی ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اور اس کے علاوہ اولاد بھی دنیا کی بھلائیاں ہیں، دنیا کی جو بھلائیاں ہیں ان میں شامل ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کوئی چیز آخرت سے دور کر دے تو وہ بھلائی نہیں رہتی، تو وہ دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہے تو وہ پھر بھلائی نہیں رہی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی جی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب جعلنی، اے رب تو بنا دے، مقیم الصلاۃ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعا اور اے ہمارے رب قبول کر لے تو ہماری دعا، ربنا وتقبل دعا رب اغفر لی ولوالدی، اے رب معاف کر دے تو ہمارے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہونا ہے، یہ ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، 4 دفعہ تاکید کی اور فرمایا کہ یہ دعا جو ہے نا ہر فرض کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کرو، کبھی نہ چھوڑنا اس دعا کو۔ تو دعا کیا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما میری، آئن مدد فرما، تو مدد فرما، نی میری، اللہ ذکر کا تیرا ذکر کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی اور اچھی عبادتک تیری عبادت کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں، یہاں پہ ہماری نماز ختم ہوئی تو ہم نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں درمیان میں، وہ کیا تھا، وضو، اذان اور وضو۔ اذان کے کلمات کیا ہیں، اذان کے کلمات ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم 2 دفعہ 2 شہادتیں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہم جو مؤذن ہوتا ہے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، دوڑو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دوڑو فلاح کی طرف یا بہتری کی طرف۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاح نماز میں ہے، تو اور بہتری کی طرف آ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بہتر ہے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی کہ جن کلمات کے ساتھ یہ اذان شروع ہوئی تھی انہی کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت دی جا رہی ہے، اگر تم اللہ کو بڑا مان کے آ جاؤ تو بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اگر نہیں آؤ گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ تو سب سے بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، نماز میں 2 دفعہ کیا کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو نیند جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے روح کی ضرورت ہے، اور نیند جو ہے وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور نماز جو ہے وہ ہماری روح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب اقامت کہی جاتی ہے تو یہ 2 دفعہ کلمہ کہا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ قد کا مطلب ہے البتہ یا انڈیڈ اٹس ڈن، قامت، اب یہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، صلات میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں گول تا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ تو جب مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا ماضی کا صیغہ پڑھا ہے، تو وہ کیا ہم نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلت، فعلا ہم نے پڑھا تھا دائیں ہاتھ سے اور فعلت پڑھا۔ تو اگر صلات مؤنث ہے تو قامہ
کاما جو ہے اس کا مطلب ہے کھڑا، وہ کھڑا ہوا، اور قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی. الصلاۃ نماز. تو قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوا البتہ کھڑی ہو گئی نماز. وضو سے پہلے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. جس طرح ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس طرح وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اور وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور نہیں کوئی شریک اس کا. تو 3 دفعہ ایک ہی بات کا ذکر کر کے گویا شرک سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے دوسری گواہی دی جاتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو بیسیکلی چوتھی دفعہ یہاں پہ شرک کی پھر نفی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہہ کے. تو اس طرح یہ 2 گواہیاں جو ہیں اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے بعد ہم اپنے عقیدے کو خالص کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلنی، اے اللہ اجعلنی، اجعل پڑھ چکے ہم، اجعل تو بنا دے، نی مجھے، من سے توابین خوب توبہ کرنے والے. تواب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے. اللہ بھی واپس پلٹتا ہے، بندے کو بھی واپس پلٹنا چاہیے. تواب کی جمع ہے توابون اور توابین. وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من کا مطلب ہے سے، متطہرین پاک رہنے والوں میں سے، طہارت سے نکلا ہوا ہے متطہرین، پاک رہنے والوں میں سے. تو اس طرح ہماری نماز ختم ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، ہوا ہم نے پڑھا تھا، اللہ اللہ، احد یکتا ہے. یکتا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یکتا اور واحد، واحد اور احد میں فرق ہے. واحد کا مطلب ہے وہ ایک جس کا جمع پاسبل ہے، اور احد کا مطلب ہے وہ ایک جس کی جمع پاسبل نہیں ہے، یعنی جس جیسی دوسری کوئی ہستی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، اور عبادات میں ایک ہے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی اور کوئی ذات نہیں ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی اور کوئی کسی قسم کا کوئی رشتہ دار ہے. پھر اس کے بعد ذات میں یکتا ہے کا مطلب یہ ہے، صفات میں یکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی کوئی اس طرح کی صفت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ جس طرح دیکھتا ہے اس طرح اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ جس طرح سنتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں سن سکتا. اس طرح ہم نے 99 صفاتی نام ہیں اللہ کے، ان میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بیان کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہے نا، ان میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے دے. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کا یہ اختیار نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال قرار دے دے تو کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے دے تو کوئی حلال نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں، یہ 4 چیزیں مل کے وحدانیت کا ایک بنتی ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی ضرورت ہے، حاجت روائی کے لیے اللہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کی حاجت جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ متصل نہیں ہے. اللہ اپنے آپ میں ہی بے نیاز ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ضرورت کو پورا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لم یلد ولم یولد. یالد کا مطلب ہے وہ پیدا ہوا، اس نے جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یولد، اور نہ وہ پیدا ہوا، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا. اور آخری آیت ہے ولم یقل لہ کفوا احد، اور نہ والم اور ہرگز نہیں، یا نہیں اور نہیں ہے کوئی، کفوا کا مطلب ہے برابری کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا. تو کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی. ہم نے ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو وہ ہے عادت ہے وہ یہ تھی کہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد اور سورہ کافرون پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونکتے تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور معوذتین جو ہے وہ پڑھتے تھے ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد، اور فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں تین دفعہ، باقی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ. اور تیسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مغرب اور فجر اور مغرب کی جو سنتے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو طواف کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی یہی ترتیب ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے یہ. تو یہ صورت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام یا اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. تو اس وقت لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آپ ہمارا رب کون ہے، یا یہ جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد اگلی ہے جی سورہ فلق. سورہ فلق کیسے ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں پہلے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق کس سے؟ شر سے جو کچھ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو چونکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو ہم تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کر. اور جب تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کر لی تو اس کے بعد 3 چیزوں کی خاص طور پہ. کن 3 چیزوں کی؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. تو سب سے پہلی چیز جس کا خاص طور پہ ذکر کیا جس کے شر سے بچنے کی، وہ ہے اندھیرا. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا غاسق کا مطلب ہے اندھیرا، اور وقبہ چھا جائے. وہ وقبہ ویسے تو ماضی ہے جیسے فعالہ ہے، تو وقبہ کا اصل مطلب تو تھا چھا گیا، لیکن اذا کی وجہ سے وقبہ کا مطلب ماضی سے مضارع میں چلا گیا. تو اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری کیا چیز ہے؟ ومن اور شر سے یا برائی سے، نفاثات پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گروں میں پھونکے مارتی ہیں، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تو یہ کون ہے؟ یہ جادوگرنیاں. تو جادو کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی. دوسرے نمبر پہ جادو کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی. اور تیسرے نمبر پہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، حسدہ کا مطلب تھا اس نے حسد کیا، اور اذا کی وجہ سے جب وہ حسد کرے، تو مضارع کا مطلب ہوگا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو اس طرح ہم نے کیا دعا مانگی؟ ہمیں یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اس چیز سے جو اس نے پیدا کی. تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا ہے. خاص طور پہ 3 چیزیں ہیں، اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والے. اور ان 3 چیزوں کا کیوں خاص طور پہ ذکر ہے؟ کیونکہ یہ 3 چھپ کے حملہ کرتے ہیں، یا ان کی جو بھی برائی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے. تو اس کا کیا خلاصہ ہم نے لیا تھا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اس کے بعد سورہ ناس تھی. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس جیسے برب الفلق تھا یہاں صبح کا رب، یہاں پہ ہے برب الناس لوگوں کے رب سے کی. تو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. مالک الناس، یہ وہ مالک آ گیا جس کا مطلب ہے بادشاہ،
لوگوں کے بادشاہ کی. ناس ہم نے پڑھا تھا انسان کی جمع ہے انس، اور دوسری جمع ہے دوسری طریقے سے آتی ہے ناس. مالک الناس کا مطلب ہے لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. تو سورہ فلک میں ایک اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی کا ذکر کیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ صبح کے رب کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 کوالٹیز کا ذکر ہے، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پڑھا تھا کہ یہ شیطان کی بات ہے. شیطان یا وسوسہ ڈالنے کے انداز میں سامنے ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. صدور ہم نے پڑھا تھا صدر کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے دل، یا یہ مرکز کو کہتے ہیں عام طور پہ. تو چونکہ انسانی جسم کا مرکز دل ہے تو اس لیے صدور الناس کا مطلب ہے انسانوں کے دلوں میں. تو وسوسہ ڈالتے ہیں انسانوں کے دلوں میں. اور وہ جو شیطان ہیں یا وسوسہ ڈالنے والے ہیں، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی. تو جو جنوں میں سے ہوں گے وہ شیطان کے چیلے ہوں گے، اور جو انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں. تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہوا کہ تمام شرور سے بچنے کی دعا، بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے. اچھا، اب یہ جو 2 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی، سورہ فلک اور سورہ ناس، ان کو کلیکٹیولی کہتے ہیں معوذتین. معوذتین کا مطلب ہے وہ دو صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ معوذتین اور سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتوں کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ہم ان صورتوں کی تلاوت کریں. اچھا، چوتھی صورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورہ عصر. سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر کا مطلب ہے اور، ول کا مطلب ہے قسم ہے، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. تو اس کے بارے میں ہم نے اور کچھ الفاظ پڑھے تھے اسی طرح کے. ہم عصر یعنی کہ جو اسی زمانے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم عصر لوگ. تو والعصر زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. کس لیے؟ کیوں زمانے کی قسم کھائی؟ کیونکہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں زمانہ گواہ ہے. کیوں زمانہ گواہ ہے؟ کیونکہ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے خسارے میں ہے. ان الانسان، ان کا مطلب ہے بے شک، الانسان تمام انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. لافی کا مطلب ہے البتہ میں، اور خسر کا مطلب ہے خسارہ. اور خسارے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے نقصان، جس میں آپ کی جمع پونجی جو ہے وہ سیو رہتی ہے، اور صرف آپ کو منافع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے. اور خسارہ کا مطلب ایسا نقصان جس میں اصل جمع پونجی بھی لٹ جائے. تو اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی، پھر بے شک کا، پھر تمام انسانوں کا ذکر کیا، اور پھر البتہ لا کا استعمال کیا، جو کہ البتہ کے لیے یا اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے یا شیورٹی کے لیے ہے کہ یہ بات ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. پھر اس خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان کی کوالٹیز کا ذکر کیا. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ 4 عمل، اللہ پر ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اللہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ جو ہیں یہ 4 خصوصیات جن لوگوں میں موجود ہیں وہ خسارے سے بچیں گے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خسارے سے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتایا ہے، اور وہ فارمولہ ہے ان 4 چیزوں کو اکٹھا اپنے اندر لے کے آنا. تو ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو خالص کریں، اپنے عقیدوں کو پیور کریں.
نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال بتائے ہیں قرآن کریم میں، ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ لوگوں سے اچھا سلوک، پھر اس کے بعد لوگوں کے حقوق پورے کرنے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کس سے؟ حق سے. اور حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں جو کہ انفرادی طور پہ ہیں، اور دو چیزیں ہیں جو اجتماعی طور پہ ہیں. تو یہ چار کوالٹیز جن لوگوں میں ہوں گی، چاروں کوالٹیز جن لوگوں میں ہوں گی، وہ مکمل خسارے سے بچیں گے. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. سورت نمبر 5 جو ہمارے حصے میں اس میں تھی، سلیبس میں تھی، وہ ہے سورہ نصر. سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اذا کا مطلب ہے جب، اور اذا کا ہم نے ایک اور اس کا کیا پڑھا کہ جب وہ ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ماضی سے مضارع میں لے جاتا. اذا جب، جاء کا مطلب تھا وہ آیا، لیکن جب اذا کے ساتھ آیا تو جب آ جائے. نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی. ورائیتا، رائیتا، را تھا اس نے دیکھا، رائیتا تم نے دیکھا، اور تم نے دیکھا کیا دیکھا؟ تم دیکھو. یہاں پہ بھی اذا کی وجہ سے نا، یہاں پہ بھی رائیتا کا مطلب تھا تم نے دیکھا، لیکن اذا کی وجہ سے، اذا رائیتا، یہ وا کی وجہ سے نا یہ اذا کنٹینیو ہو رہا ہے. تو وا جو ہے یہ اس جملے کو پچھلے جملے سے جوڑ رہا ہے. تو یہاں پہ جو فعل ہے وہ اور یہ والا فعل دونوں اذا کی وجہ سے مضارع کا مطلب تھے. اور تم دیکھو، الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، یدخلو یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی کہ فوجوں کی شکل میں. تو جب ہم تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ کی نصرت اور فتح کیا ہے جب آئے گی تو کیا ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی علاقے فتح ہو جائیں گے، یا ہم بادشاہ بن جائیں گے، یا ہماری جو حکومت ہے وہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گی، بلکہ اللہ کی نصرت اور فتح جب ملے گی تو لوگ کیا ہوں گے؟ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ جب بھی کوئی نیک دین کا کوئی کام کریں اور کامیابی حاصل ہو تو ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ آگے کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے. فسبح، پس تم تسبیح کرو. فا کا مطلب ہے پس، سبح تو تسبیح کر، بحمدی حمد کے ساتھ. تو سبح کا مطلب ہے تو پاکی بیان کر، یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر، اور حمد کا مطلب ہے اور تعریف کر. تو جو نقائص ہیں ان سے پاکی بیان کی جاتی ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ربی کا، اپنے رب کی، واستغفر اور استغفار کر. تو کیا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی ہے. اچھا، اب اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو ہمارے اسباق جب ختم ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک دعا ہم مانگتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اگر آپ غور کریں تو اس دعا میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یعنی کہ تسبیح بیان کی آپ نے، و بحمدہ اور اللہ کی حمد بیان کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، و نستغفرک مغفرت مانگی. تو یہ تین چیزیں بیسیکلی اس دعا میں بھی ہیں. اور وہ دعا جو ہے وہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مسنون دعا ہے. تو تین کام کیا کرنے ہیں جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں اور اس میں کامیابی حاصل ہو جائے، وہ کام تپایا تکمیل تک پہنچ جائے آپ سے، تو آپ نے تین کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہیں کہ جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اس میں ہمیں معاف کر دیں. انہو بے شک وہ، کانا ہے،
توابا توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ تمام باقی جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم ایک ایک جملے میں سمرائز کر سکتے ہیں، لیکن سورہ نصر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ 4 باتیں ہیں۔ 4 باتیں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب حاصل ہوتی ہے، جب کامیابی اور فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تیسری آیت کے پہلے حصے سے تیسری بات یہ ہے کہ جب کامیابی مل جائے تو چاہے وہ کامیابی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، تواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آخری جو سورت پڑھی تھی وہ تھی سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کسی جگہ پہ انکار کرنے والوں کو یا کافروں کو اس طرح نہیں مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مخاطب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور جہاں پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کرنا ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یا ایھا کل نہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ تو یہاں پہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے واحد ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ عابدون ہم نے پڑھا تھا عابد، عابد کی جمع ہے عابدون، تم عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں یا عبادت کرتا ہوں، ما جس کی، عبد تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور کافروں نے دیکھا یا مشرکین نے دیکھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنی جو سرداری تھی وہ خطرے میں نظر آئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں، تھوڑا سا ہم آپ کی طرف جاتے ہیں، تو دونوں درمیان میں آ کے نا ایک سودا کر لیتے ہیں۔ وہ سودا کیا ہوگا کہ آپ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو اس طرح ہم مل جل کے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم نے 4 اسباق میں، آخری جو 4 اسباق تھے ان میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر سیکھنے کے طریقے دیکھے، اور آخر میں دیکھا کہ ہم نے کتنا سیکھا قرآن کو۔ تو قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے لیے ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 پڑھی، کتاب انزلناہ، کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ پر، الیکا آپ کی طرف، انزلنا ہم نے نازل کی ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، اس کو، الیکا آپ کی طرف۔ یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکن، برکت والی ہے۔ اور اس کی برکت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس نبی پر نازل ہوئی وہ مبارک ہے، جس مہینے میں نازل ہوئی، جس رات میں نازل ہوئی، جس شہر میں نازل ہوئی، جس امت پر نازل ہوئی، سب کچھ برکت والا بن گیا۔
اتنی برکت والی کتاب ہے. اور نازل کیوں کی گئی ہے؟ لیدبروا آیات ہی، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات پر. ولیتذکر، اور تذکر کریں. کون؟ اولو الالباب، عقل والے لوگ. الباب ہم نے پڑھا تھا کہ لب کی جمع ہے، لب کا مطلب ہے عقل، اور الباب کا مطلب ہے عقلوں والے لوگ، یعنی کہ بہت اس کی جمع ہے لب کی. اچھا، یہ پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کا جو تعلق ہے نا وہ ہمارے سے کس طرح ہے. 4 طریقے ہم نے پڑھے تھے. قرآن کریم کا تعلق ہمارے سے ڈائریکٹ ہے، یعنی کہ جو بات ہے وہ میرے سے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے ڈائریکٹلی کلام ہو رہا ہے. جب میں کوئی بھی آیت پڑھوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ڈائریکٹ میرے سے کلام کر. پھر اس کے بعد پرسنل ہے، یعنی کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا میرے اوپر امپیکٹ ہے. یہ آج میں اگر یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن مجھے اس میں اپنا پرسنل کو ریلیشن کرنا ہے کہ میرا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کے بعد ہے طے شدہ یا پلانڈ ہے، یعنی کہ آج اگر میں نے یہ آیت سنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ تھا کہ یہ آیت میں نے سننی یا پڑھنی تھی آج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہے اس آیت کا. اور اس کے علاوہ ریلیونٹ ہے، یعنی کہ یہ ہدایت کی جو دعا، جس ہدایت کی تلاش میں ہوں، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس سے یہ بالکل ریلیونٹ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ کوئی پرانے لوگوں کی کہانیاں بیان کر دیا اور اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سے متعلقہ ہے. پھر اس کے بعد جب تعلق ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کا ہمارے سے کیا تعلق ہے، تو پھر تدبر کرنا ہے. تدبر کیسے کریں گے؟ مطالعہ کر کے، پھر تصور کر کے، اور پھر احساس کر کے. تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. مطالعہ ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں پڑھنا ہے، ایک دفعہ آیت پڑھی، پھر اس کو بار بار پڑھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کا مطلب نکالا، پھر اس مطلب کو پچھلی اور اگلی آیات کے ساتھ کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد تصور میں لے کے آنا ہے، جو کچھ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت وہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہے اس کو ہم نے اس کو تصور میں لے کے آنا. اگر جنت کا ذکر ہے تو جنت کو تصور میں لائیں، اگر دوزخ کا ذکر ہے تو دوزخ کو تصور میں لائیں، اگر کائنات کا ذکر ہے تو کائنات کو تصور میں لے کے آئیں. اور پھر احساس کریں. اگر عذاب کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا تو احساس کریں عذاب کا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس کریں، کائنات کا احساس کریں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، ہم کتنے چھوٹے ہیں اس میں، اور کتنی بڑی کائنات ہے اور اس کا نظام کون سنبھال رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ. ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جب مطالعہ کریں گے، تصور کریں گے اور احساس کریں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ تدبر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تذکر کریں گے. تذکر کا کیا طریقہ ہے کہ جو بھی ہم نے دعا پڑھی، جو بھی ہم نے آیت پڑھی، اس میں سے ہم ایک دعا نکالیں. جو بھی عمل ہم نے دیکھا، مثال کے طور پہ اگر جنت کا ذکر ہمارے سامنے کسی آیت میں ہوا تو ہم دعا کریں، اے اللہ مجھے بھی جنت دے دے. اگر دوزخ کا ذکر ہوا تو آگ کا ذکر ہوا، عذاب کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی دعا کریں، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے. اور جب بھی دعا کریں ذہن میں وہ حدیث لے کے آئیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ایک بتائی کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے بھیج دیا جائے گا، تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ ان 70,000 میں شامل ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جس وقت بھی ہم کوئی بھی بات سنیں، کوئی بھی قرآن میں سے کوئی بھی آیت پڑھیں، کچھ بھی کریں، تو ہم فوری طور پہ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ مجھے ان کامیاب ہونے والوں میں شامل کر لے اور ناکام ہونے والوں سے بچا لے. اگر کسی قوم کا ذکر ہے جن کو نعمتیں دی اللہ نے، تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اپنی نعمتیں دے. اگر کسی قوم کا ذکر ہے جس پر عذاب ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو دعا کریں اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. پھر اس کے بعد احتساب کریں. صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، آپ احتساب کریں. احتساب کریں کہ میں نے گزرا ہوا دن یا گزرا ہوا ہفتہ کیسا گزارا، اور پھر پلان کریں کہ اگلا دن یا اگلا ہفتہ میں نے کیسے گزارنا، اور پھر اس کے بعد تبلیغ کرنی. تو قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. تو یہ سارے جب کام ہم کریں گے تو ہم قرآن کے حقوق پورے کریں گے. اچھا، یہ تھا کہ قرآن
کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر تذکر کیا جائے اور اس پر اس کا تدبر کیا جائے اور تذکر کیا جائے. اس کے بعد ہے جی کہ قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے. اور ذکر میں کیا کیا شامل ہے؟ ذکر میں صرف پڑھنا شامل نہیں ہے بلکہ پڑھ کے اس کو سمجھنا بھی شامل ہے. تو جس طرح ہم نے اس کورس میں 50% قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، اسی طرح ہم تھوڑا سا ٹائم اور لگائیں گے، تھوڑی سی محنت اور کریں گے تو باقی قرآن بھی ہم سیکھ جائیں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ قرآن آسان ہے. اور پھر نہ صرف آسان ہے بلکہ اس کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو دو کام ہمیں کرنے ہیں. کیا کام کرنے ہیں؟ بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں. پہلے قرآن خود سیکھنا ہے اور پھر اوروں کو بھی سکھانا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن سیکھنے کے بعد پھر ہم اوروں کو سکھانا شروع کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو جب ہم نے ایک آیت سیکھی، ہم نے ایک بات سیکھی اس کورس میں، تو ہم نے اچھا خاصا قرآن سیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سکھانا بھی شروع کر دیں تاکہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سب کچھ جب ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے سیکھنا شروع کر دیا، سمجھ لیا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے، تو اس کے بعد ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا. اس کے لیے ہم نے پڑھی تھی بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیت ہی ہے. تو اگر نیت صاف ہوگی، نیت خالص ہوگی تو عمل بھی ہمارا مقبول ہوگا انشاءاللہ. تو نیت کو خالص کریں اور قرآن سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیں. اس کے بعد ہم نے اگلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. دعا ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ ہم نے پڑھی تھی رب زدنی علما، اے اللہ زیادہ کر میرا علم، مجھے علم میں. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں حکم دیا ہے کہ علم میں زیادتی کی دعا مانگو. اور پھر قلم کا استعمال. کیونکہ اللہ نے اپنی جو انٹروڈکشن کرایا یا اپنا جو تعارف کرایا وہ کس طرح کرایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. تو یہاں سے قلم کی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قلم کتنا اہم ہے. اور اسی طرح قلم کے علاوہ باقی جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جن میں سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، ہاتھوں سے اشارے کر کے بتانا ہے، اپنے ارد گرد جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا استعمال، اور دل سے پڑھنا، نیت کر کے دل سے پڑھنا. یہ سارے وسائل جب ہم استعمال کر کے اور قلم کے ساتھ جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ قرآن سیکھنے میں لگ جائے. اور پھر اس کے بعد آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی مسابقت کا جذبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے عمل میں بہتر. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر عمل میں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ بھی ہمارا مقابلہ کرا رہے ہیں کہ ہم میں سے جو عمل میں زیادہ بہتر ہوگا وہ زیادہ اوپر درجے کی جنت میں جائے گا، جو عمل میں کم ہوگا وہ کم درجے کی جنت میں جائے گا، اور جو عمل میں پور ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپس میں مسابقت کا جذبہ رکھیں، اور مسابقت کے جذبے سے ہماری جو لرننگ ہے، جو ٹیچنگ ہے، وہ بہتر ہو جاتی. الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اپنا جو نماز اور قرآن والا پارٹ تھا وہ ختم کر لیا. اس کے بعد ہم گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. تو قواعد میں ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے 2 قسم کے اسما پڑھے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے ان اسما کو کہتے ہیں ضمائر، یعنی کہ یہ اسم کی جگہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. تو ضمائر 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو الگ الگ آتے ہیں
ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ یا ڈیٹیچڈ پروناؤنس، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ جڑ کے آتے ہیں کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے، تو جو ڈیٹیچڈ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتم انتا آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، نحنو ہم سب مرد، اور ہیا وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ ڈیٹیچڈ پروناؤنس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اٹیچڈ پروناؤنس یعنی کہ ٹکڑے، اور یہ ہم نے پڑھے تھے ہو اس کا، ہم اس ایک مرد کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہم سب کا، اور ہا اس عورت کا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ جب ٹکڑے پڑے تھے پھر ہم نے ان کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا تھا، مختلف اسماء کے ساتھ، مختلف حروف کے ساتھ ہم نے ان کو جوڑا تھا، تو وہ ابھی آگے آئیں گے. اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی چیز کا نام یا کسی چیز کی صفت، اس کو کہتے ہیں اسم. اب یہاں پہ ایک اسم ہے کتاب، تو اسم کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھی کہ اسم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، اس کو تنوین کہتے ہیں. تو آخر میں تنوین ہوگی تو یہ اسم ہوگا، اور یہ عام اسم ہوگا، یعنی کہ کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی. اور جب ہم نے اس کو خاص بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے اسم سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں اور آخر سے تنوین ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا الکتابو. ٹھیک ہے، الکتابو کا مطلب ہے وہ خاص کتاب، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ سیکھا. ہم نے سیکھا کہ جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون لگا دیں، اور یہ مذکر کے لیے ہوتا. تو مسلمون ہوگا تو آخر میں واو نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون، اور مسلمن یا مسلمن ہوگا تو یا نون لگے گی اور بن جائے گا مسلمین. ٹھیک ہے، تو اگر ال لگ جائے گا تو المسلم ہوگا تو المسلمون، یعنی کہ یہاں پہ جب پیش ہوگی چاہے وہ سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو تو جمع واو نون سے ہوگی. یہاں پہ زبر یا زیر ہوگی تو جمع جو بنے گی وہ یا نون کے ساتھ بنے گی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ چار الفاظ پڑھے تھے. حل کا مطلب ہے کیا، آ کا مطلب ہے کیا، من کا مطلب ہے کون، اور ما کا مطلب ہے کیا. حل کا جو ہم نے مثال پڑھی تھی وہ تھی حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے. آ کی مثال ہم نے پڑھی تھی انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو. من کا مطلب پڑھا تھا ہم نے کون، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اور ما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. اچھا، پھر ہم نے آگے چلیں تو جو ٹکڑے تھے ان کے ساتھ جب ہم نے اسم جوڑے تھے تو یہ بنے تھے ربو ہو اس مرد کا رب، ربو ہم ان مردوں کا رب، ربو کا تمہارا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربو نا ہم سب کا رب، اور ربو ہا اس عورت کا رب. اسی طرح دینو ہو دینو ہم دینو کا دینی دینو کم دینو نا دینو ہا. اچھا، کلم ہو کلم ہم کلم کا کلمی کلم کم کلم نا کلم ہا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسماء کے ساتھ جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. ہوا اور ہیا ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے پڑھے تھے جی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. تو تنوین ہٹا کے جب گول تا لگا دیتے ہیں اس کی جگہ تو یہ بن جاتی ہے مؤنث. تو مسلم کی مؤنث بنے گی مسلماتن، مومنن کی مؤنث بنی تھی مومناتن، صالحن کی مؤنث بنی تھی صالحاتن. اچھا، اسی طرح آگے چلیں تو ہوا مسلم کی مؤنث بنی تھی ہی مسلماتن، ہوا مؤمن کی مؤنث بنی تھی ہی مؤمنتن، ہوا صالح کی مؤنث بنی تھی ہی صالحاتن، وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے ہو اور ہا پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ بھی ہم نے ساتھ ہی پڑھ لیے.
پھر مؤنث کی جمع ہم نے سیکھی تھی، تو گول تا کی جگہ الف اور تے لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گی، اور الف اور تے کے اوپر ڈبل پیش ہوگی جب واحد کے اوپر پیش ہوگی، تو مسلماتن کی جمع بنے گی مسلماتن، مومنتن کی جمع بنے گی مومناتن، لیکن مسلمتن یا مسلمتن ہوگا تو جمع بنے گی مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلمات تن جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں۔ اچھا، پھر ہم نے بول چال سیکھی تھی، تو ہم نے سیکھا تھا ہم مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، ہم نہیں ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمن، انا مسلمن، انتم مسلمون، نحن مسلمون، تو جمع کے صیغوں کے ساتھ جمع کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور واحد صیغوں کے ساتھ واحد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ حروف ہیں، اور ہم نے 7 حروف پڑھے تھے۔ 7 حروف کون کون سے تھے؟ لا، من، ان۔ لا کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی لا یا لی کے لیے للہ، الحمد للہ۔ من کے لیے مثال پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کے لیے مثال پڑھی تھی رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو ہم نے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا تو یہ کیا بنے تھے؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ من کو جب جوڑا تھا تو یہ بنا تھا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا، منہا۔ ان کو جب ہم نے جوڑا تھا تو یہ بنا تھا ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم، اننا اور انہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 الفاظ ہم نے جوڑ لیے اور ان کی مثالیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے آگے پڑھا تھا جی بی، فی اور اللہ۔ بی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی بسم اللہ، اور بی کا مطلب پڑھا تھا سے۔ فی کے لیے مثال پڑھی تھی فی سبیل اللہ، اور اللہ کے لیے مثال پڑھی تھی السلام علیکم۔ اور ان کو جب ہم نے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا تو یہ بنا تھا بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بینا، بیہا۔ فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ ٹھیک ہے، میں بہت تیز جا رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بار بار ہم پڑھتے رہے ہیں، اور ابھی کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں سپیڈ سے نہ جاؤں تو کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے 7واں جو اس حرف پڑھا تھا وہ تھا الہ، اور پھر ہم نے 2 اسم پڑھے تھے معا اور اندا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ معا اور اندا ہم نے حروف کے ساتھ پڑھے ہیں لیکن ہیں یہ اسم۔ الہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا طرف۔ معا کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی 7، مطلب پڑھا تھا 7، اور مثال پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ اندا کے لیے ہم نے مطلب پڑھا تھا پاس، اور اس کا جو مثال ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھی تھی کم ریالن اندک۔ جب ان کو جوڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا۔ معاہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، معاہا۔ اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو 9 حروف ہم نے پڑھے ہیں، ان کو جب ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو 9 7 63، 63 الفاظ بن گئے، اور یہ قرآن کریم میں 10,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ تو یہ ہمیں ہر سطر میں ہم نے ایک چیز ریوائز نہیں کی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، ہر صفحے میں 15 سطور ہیں، اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم سطور گنیں تو تقریباً 115 اور 600 9,000 سطور بنتی ہیں۔ 10,000 الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر سطر میں ایک دفعہ یہ لفظ آپ کو ان میں سے کوئی ایک لفظ ملے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اتنا آسان ہے قرآن۔ اچھا، پھر ہم نے اسم اشارہ پڑھے تھے، تو یہ ہم نے بڑے آسان طریقے سے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا حاذا، یہ ایک مرد یعنی کہ مذکر چیز کو کہتے ہیں، حاذا، حاذہی اور ہاؤلائی، ٹھیک ہے، تو یہ قریب کے اشارے ہیں، حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، اور دور کے ہیں ذالکا، تلکا، اولائکا۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا وہ اسم اور حرف ختم ہو گئے۔
پھر ہم نے پڑھے تھے افعال. ہم نے یہ 4 گروپ پڑھے تھے: فاتحہ، ناصرہ، داربا اور سامیہ. اس کے لیے ہم نے ایک بات پڑھی تھی. وہ کیا بات تھی؟ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، داربا اس لیے سن لو، سامیہ. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی میں 99% حروف افعال جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، 6 حرفی الفاظ. فعلا کو ہم نے بیسک پیٹرن کے طور پہ لیے تھا: فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. تو ہم نے کہا تھا کہ جو پہلا ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، دوسرا عین کلمہ اور تیسرا لام کلمہ. پھر ہم نے 3 قسم کے فعل پڑھے تھے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا، اور فعل امر جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے. اچھا، پھر ہم نے جب ٹیبل پڑھے تھے تو ہم یہ جو چھوٹے ٹیبل ہیں ان کی بجائے ہم مکمل والا ٹیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 نمونے ہم نے پڑھے تھے: فاتحہ، یفتح، افتح، ناصرہ، ینصرو، انصر، داربا، یدربو، ادرب، سامیہ، یسمعو، اسمع. تو اب یہاں پہ جو فرق ہیں ان 4 گروپس میں وہ اب ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ فاتحہ، یفتح، افتح یہ تو بیسک پیٹرن ہے. ناصرہ اور اس سے کس طرح فرق ہے کہ جو مضارع ہے اس کے عین کلمے میں پیش ہے، داربا میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور سامیہ میں ماضی کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور باقی دونوں کلمے اسی کی طرح ہیں. اچھا، اب ہم نے فعلا کا ٹیبل جو پڑھا تھا وہ بار بار ہم ریوائز بھی کر چکے ہیں، اب امید ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یا فعلت. پھر یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یا تفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہے، اس ٹیبل میں کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں بھی یہ ساری ریوائز کی تھی. تو اسی کی طرح جو باقی ہیں وہ ہے فاتحہ، فاتحہ، فاتح، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یا فتحت. یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح، یا تفتح. افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح، فاتح، مفتوح، فتح. پھر ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یا نصرت. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، یا تنصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. اچھا، یہاں پہ ہم نے جو پیچھے ایک لفظ نہیں پڑھا وہ کیا تھا؟ جعلا. تو یہ 3 چیزیں 3 ہیں: فعلا، فتح، جعلا. یہ 3 پہلے گروپ میں ہیں. ناصرہ کے جو باقی 3 ہیں، ناصرہ والے گروپ میں 4 ہم نے پڑھے ہیں: ناصرہ، آبادہ، ذکرہ اور خالقہ. اس کے بعد داربا یہ اکیلا ہی ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا: داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، ہیا دربت. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، ہیا تدربو. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو، داربن، مدروبن، دربن. اور آخری جو تھا وہ سامیہ تھا. سامیہ جیسے ہم نے 2 اور پڑھے ہیں: عاملہ اور عالمہ. تو یہ 3 ہیں. اس طرح جو ٹوٹل ہم نے افعال پڑھے ہیں وہ 11 ہیں: سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، ہیا سامیات. پھر یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، ہیا تسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامعون، مسموعون، سمعون. تو الحمدللہ. پھر اس کے علاوہ جو چیز یہاں پہ اب نہیں ہے وہ ہے بول چال. بول چال میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی غائب کی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب سیم اسی لفظ سے آتا ہے. یعنی کہ ہوا کی جواب ہوا سے آئے گا، ہم کا جواب ہم سے آئے گا، ہو کا جواب ہو سے آئے گا، ہم کا جواب ہم سے آئے گا، ہیا کا جواب ہیا سے آئے گا، اور ہا کا جواب ہا سے آئے گا. اسی طرح جب ہم افعال پڑھیں گے تو افعال میں سامعہ کا جواب سامعہ سے آئے گا، سامعو کا جواب
سامعو سے ہی آئے. یسمعو کا جواب یسمعو سے آئے گا. یسمعون کا جواب یسمعون سے ہی آئے گا. پھر سمیتا کا جو آمنے سامنے والے ہیں، یعنی کہ جو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو لفظ چینج ہوتے ہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انتا کا جواب انا سے آئے گا، انتم کا جواب نحنو سے آئے گا. ٹھیک ہے. کا جواب یہ سے آئے گا اور کم کا جواب نا سے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری بات سمجھ آ گئی. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سمیت جو ہے نا، سمیت کا جب سمیتا کا جواب سمیتو سے آئے گا، سمیتم کا جواب سمینا سے آئے گا. تسمعو کا جواب اسمعو سے آئے گا اور تسمعون کا جواب نسمعو سے آئے گا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو امر کے صیغے ہیں ان میں جو جواب ہے وہ مضارع سے آتا ہے. اسما کا جواب آئے گا اسمعو اور اسمعو کا جواب آئے گا نسمعو. تو یہ الحمدللہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو یہاں پہ اب ہمارا سبق جو تھا تمام اسباق، سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک جتنی تیزی سے میں کر سکتا تھا اس طرح میں نے ریوائز کیے. اب میں آپ لوگوں کی طرف مائکس آپ آن کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے، کسی کی کوئی کنفیوژن ہے اس کورس کے حساب سے، اس کورس میں، تو وہ پھر پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا، میں نے پوچھنا تھا جو جی کوئز تھا 16-17 کا، اس میں ایک کوشچن تھا 29 جس میں تھا کہ کون سا مختلف ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے. اس میں تھا ٹھیک ہے. کتابن، مسلمن، لب، آیتن. اچھا اچھا یہ میرے سے نا پہلے بھی 2 لوگوں نے پوچھا بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، مؤنث کی کیا نشانیاں دیکھی ہیں ہم نے؟ مؤنث کی تو آیتن، مطلب جو تا گولتا آیتن میں ہے، تو بس یہی مؤنث ہے. باقیوں میں چونکہ ہم نے جو پڑھا ہے نا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے بس ہم نے اسی میں سے امتحان لینا نا. تو ہم نے چونکہ نہیں پڑھا اس کے علاوہ کچھ بھی، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو مؤنث کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، تو بس وہی ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے. میں اس حساب سے سوچتی کہ کتاب بھی مؤنث ہے. نہیں، کتاب مؤنث نہیں ہے. کتاب اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مؤنث نہیں ہے. تو عربی کے حساب سے کنفیوز نہ کریں، اردو اور عربی کو آپس میں کنفیوز نہیں کریں. ٹھیک ہے، بس یہ مجھے تھوڑے سے کنفیوژن تھا اس کو. ٹھیک، تھینک یو. اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات بتانی ہو، کوئی؟ چلیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ساروں کو یا تو سب کچھ سمجھ آ گئی ہے یا کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال دونوں صورتوں میں ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. تو یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے منگل والے دن آپ لوگوں کا فائنل کوئز ہوگا. تو بیسٹ آف لک، بیسٹ آف وشز فار دیٹ. الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 20 کے اختتام تک 232 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.